اس نے میری جان نکالی ہوئی ہے آئے مجھے 24 گھنٹے سکون نہیں رہتا، تھوڑا رہتا پھر سکون، جب محسوس کرتا ہوں کہ رضا کی علامت ہے، لیکن جب تک موت ایمان پہ نہ آدمی نکلے نہیں دھوکہ نہ کھائے۔ ہاں آقا کے وہ اکا دکا صحابی مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہو کر آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اکا دکا، جب تک موت ایمان پہ نہ آئے لاکھ نماز پڑھے روزے رکھے، بس موت ایمان پہ آ جائے خیر۔ تو اس واسطے میری پریشانی 24 گھنٹے رہتی، حالانکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کی قسم ہے، آخرت کا بھی ڈر نہیں ہے، دنیا کی، لیکن یہ دو ڈر ہیں، اگر یہ نکل گئے نا تو پھر آخرت دنیا سب گئی تمہارے ہاتھ سے۔ اگر یہ ڈر رہے تو اسی ڈر پہ مرا تو آخرت دنیا بچ سکتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، امید بھی ہو لیکن ڈر ساتھ ہو، ڈر نکل گیا سمجھو کہ بس ایمان کا خطرہ پیدا ہو گیا، سخت خطرہ۔ اگر ڈر نکل گیا نا، حضرت عمر کتنا ڈرتے تھے، کہتے تھے اگر قیامت کو منادی کی جائے، اعلان کیا جائے کہ آج جہنم میں ایک آدمی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، فرماتے تھے میں سمجھتا ہوں میں وہی جہنمی آدمی، اور امید اتنی تھی کہ اگر قیامت کو کہا جائے آج سب جہنم میں جائیں گے فقط ایک جنتی ہے، کہ سمجھتا ہوں میں ہی وہی ہوں۔ وفات کے وقت آپ کا سر بیٹے کے زانو پر تھا، کہا زمین پر رکھ دو میرے سر کو، شاید خدا میرے پر ترس کرے۔ ہم لوگ ایسے خبیث ہیں، خوف ہی نہیں ہے۔ ہاں کتنا پڑھتے ہیں کرتے ہیں، خوف ہو تو تسبیح چھوٹے ہم سے، خوف ہو تو نماز چھوٹے ہم سے، ایمان والے سے چیز نہیں چھوٹتی ہے، نہیں چھوڑ سکتا، وہ خدا رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کی جان جائے مال جائے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر ایمان والے تھے نا، جب فجر کی نماز میں ان کو خنجر مارا تھا، ابو لولو مجوسی نے گرے تو گھر لے گئے نماز کے فجر کے وقت، ہوش آئی بولا پہلے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، مجھ کو چھوڑو، نماز تو نہیں چھوڑ دی میرے پیچھے۔ دیکھا آقا جی کہتے تھے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، دیکھا گھر میں نہیں پڑھتے، ادھر نہیں پڑھتے، 7-8 سال ان کی تربیت کی، ابھی تک جماعت سے نمازیں نہیں پڑھتے، ٹیویاں بجاتے ہیں، گھٹیوں میں بھی نہیں جانتے۔ ایک آدمی پرانا ہو جائے اس کے لیے مصیبت ہے، اسکول میں 3 سال فیل ہو جائے نکال دیتے، کہتے ہیں تو بس پاس ہی ہے ساری عمر کے لیے، جا عائش کر، اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے، تعلیم کے لائق نہیں ہے۔ تو آقا کا دین کی تعلیم جو آقا کی زبان سے قرآن سے آیا ہے جی، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ دنیا کی تعلیم اس کو کنڈم کر کہتے جا تو پاس ہی ہے، 3 سال پھر اب تو لائق نہیں ہے، نالائق نکلا، لال لکیر مار دیتے ہیں اس کی، بس دنیا کی تعلیم کا۔ تو آقا کی تعلیم کوئی اہمیت کوئی وہ نہیں رکھتی، کتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا شریروں نے، اور ان کو پتہ نہیں کہ اس سلسلے میں کتنی بڑی پناہ ہے، کہ اس سلسلے کی خاصیت ہے۔ کتابیں پہلے سے لکھی میں نے نہیں لکھی، جو اس میں وفا کرے اور سچے دل سے لگے اس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے، اس کو ثبوت ملتا ہے، سچا لگے مصیبتوں سے جان چھوٹتی ہے، رزق اس کا ایسے آتا ہے جیسے کہ صحیح ہو جائے، جس کو صحیح کہتے ہیں، بارش کی طرح رزق ہے، کہ آقا جو ضامن کفیل ہیں پھر اس کو کیسے آنچ آ سکتی، یہ تھوڑی بات تو نہیں۔ کتابیں جا کے دیکھیں، مصر میں بولیں کتاب سلسلہ ادریسیہ کی دو، امام احمد ادریسی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول پاک نے اس سلسلے پہ یہ کرم فرمایا، میں اس کا ضامن اور کفیل ہوں، یہ تھوڑی چیز تو نہیں ہے۔ منحوسہ اتنی بڑی پناہ میں یہ ابھی تک نمازیں مضبوط نہیں کی، 6 7 8 سال، ایک دم تو میں نہیں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی ہو سکتی ہے،
ایک دم آدمی سارے برے کام چھوڑ سکتا ہے. وہی ٹی وی میں بدماش بجا رہے ہیں, وہی گیٹیوں پہ بے پرواہ ہیں. تو اس سلسلے سے کہ وظیفے بند ہو گئے نا, کبھی شیخ بند نہ بھی کرے خود ہی بند ہو جاتے ہیں, زبان ہی نہیں چلتی کہ حکم خدا کا, حکم رسول پاک کا. شیخ بیچارہ بیچ میں تو ایسے بیٹھا ہوا ہے رحمت میں, خود ہی بند ہو جاتے ہیں. ان کو بے قدروں کو, جس نعمت کی قدر نہ کرے انسان, بے قدری کرے وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. قدر کرے تو اور رحمت آتی ہے, اور کرم ہوتے ہیں, جس سے یقین بنتا ہے انسان کا. یقین بنتا ہے, فائدہ ہونا, تبدیلیاں آئیں, فائدے ہوں, معجزے دکھیں کہ ہمیں اتنے فائدے, اس سے یقین بنتا ہے. تو اس سلسلے جو سچے جڑتے ہیں ان کی دین دنیا ساری خود معمول پہ آتی ہے, ان کا یقین خود بن جاتا ہے, نہیں باتوں سے بنتا ہے. کرم بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, ان پہ کرم تھوڑا بہت ہوا, منحوس سب کچھ اور طرح چل رہا ہے. آئے ہوئے ادھر بدماش, زبان سے معافی مانگتے ہیں. 8 سال 7 سال تھوڑے تو نہیں ہیں. ہم آپس میں محبت کریں اور خدا رسول کو چھوڑ دیں, وہ محبت فائدہ دے گی؟ وہ نہیں دے گی نا. اب مجھے چیزیں لا کے دیتے ہیں, مکھن لگاتے ہیں, فائدے اٹھاتے ہیں, خدا رسول کی بات کو چھوڑو. یہ تو پھر خیانت ہو گئی, ہم اپنے مفاد کے لیے چپ ہو جائیں. اب مجھے چیزیں لا کے دیتے ہیں, خط بڑے ادب کے لکھتے ہیں, ہمارا مرشد میری جند جان, ایسا لکھتے ہیں جی. اور نماز منحوس جماعت سے نہیں پڑھتے. اور گھر میں بڑا شیطان, جو شیطانوں کا سردار ہے, ڈش, وہ لگایا ہوا ہے شیطانوں نے. بتاؤ, 7-8 سال میں فرق پڑنا چاہیے نا. ایک آدمی وظیفے لیے, 1-2 سال کے بعد اس کو داڑھی رکھنی چاہیے نا. 2 سال کے بعد اس کو 5 نمازوں کا پابند ہونا چاہیے نا. 3-4 سال گزرے تو پھر اس کو تہجد پڑھنی چاہیے نا. پھر اور 4 سال 5 سال گزرے تو اس کو تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں رونا اور تڑپ ہونی چاہیے نا. اس پھر چیز بڑھنی چاہیے نا. یہ الٹا منحوس ناشکر ہے, ہاتھ سے نکل گئی نا دولت, قیامت تک پچھتاؤ گے. ہاں, فیض کتابوں سے نہیں ملتا ہے, فیض قسمت سے ملتا ہے. سلسلے میں ساری دنیا داخل ہوتی ہے, ہر سلسلے میں, لیکن فیض جب مل جائے مل جائے. یہ قسمت سے ہے, یہ زور کا معاملہ نہیں ہے. اور ساری عمر وظیفے پڑھتے, ثواب اجر ہے, لیکن قرب اور خدا کی محبت کا مسئلہ شروع نہیں ہوتا. یہ قسمت سے ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ضمانت دی ہے رسول اللہ نے, کوئی تھوڑی بات ہے. اولیاء اللہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے فائدہ اٹھایا تو لگے ہیں. یہ تو 600-700 سال پہلے سلسلہ چلا ہے, میں نے تو نہیں چلایا. اور سلسلے کا فیض میرے پاس آ گیا, میں نے آپ کو دے دیا. وہی کلمات ہیں خدا کی محبت کے, لیکن اس میں اثر زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ وہی ہے, لیکن اس سلسلے سے لا الہ الا اللہ سے اثر بڑا ہوتا ہے. درود وہی درود ہے, کوئی نیا درود تو نہیں ہے, لیکن اثر بڑا ہوتا ہے کہ سلسلے پر خدا کی نبی کی خاص نظر ہے, تو اثر اس لیے ہے. ناشکر منحوس. ایک اور سا بدماش, میں کہ حافظ قرآن ہے, اس کی عزت کرو تھوڑی. اور سر پر ہی چڑھ گیا, بڑا پھوتی خان میں ہوں. ایسے چلتا ادھر جیسے بازار میں آدمی چلتا منحوس. اور 1.5-2 مہینے کسی کی سہولتیں دی ہوئی ہیں, ادھر جا کے بیٹھتا ہے وہ ستون کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے, جیسے شاہ برام چند بیٹھا ہو, ہاتھ کو ایسے کر کے. خدا رسول کا یہ ادب ہوتا ہے. ایک مسکرانا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, لیکن وہ بدھو ہے نا, بے وقوف کی اولاد ہے, بے وقوف ہے. میں اس کو دیکھ کے مسکرایا, اور مسکرانے میں اشارہ ہوتا ہے, یعنی ایسے کریں ایسے. وہ سمجھا کہ میں بہت ٹھیک کر رہا ہوں, اور چوڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا یہ راتوں کا بھوت ہے, یہ اشارے کو نہیں سمجھتا. پھر تھوڑا سی 1-2 لاتیں لگی ہیں اس کو, خبیث ٹھیک ہو گیا. ٹھیک اوپر سے ہوا, اندر سے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے محبت, شکریہ ادا کرنا ہماری صلاح. ایک ہے نہیں, یہاں سے لنگر بھی مفت ملتا ہے, یہاں رہتے بھی ہیں, بجلی بھی مفت ہے, کھاتے پیتے ہیں, کبھی جیب خرچی بھی مل جاتی ہے, چلو پھر مان ہی لو. یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو دال میں کالا ہے, کالا خبیث ہے پکا, اصلی خبیث. ہاں, ایک اگر شکر ہوتا ہے ہماری اصلاح ہوئی آقا جی سے
کہ مسئلہ ہے ان کا ادب اور احترام کرنا. ہم سارے ادب سے بیٹھتے ہیں. تو تجھے نظر نہیں آتا 5 سال کا بچہ نونو ہے, منحوس 20 سال کا ہے, اور حافظ قرآن اور داڑھی مونتا. آقا جی داڑھی کا حکم فرمایا ہے, تو حافظ قرآن ہے, تجھ کو قرآن کا ادب ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے بعض آدمی قرآن پڑھتا ہے, جب تک کہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اس پر لعنت خدا کی ہوتی رہتی ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا. کبھی داڑھی مڑتا ہے, کبھی ایسے ایسے چلتا ہے, ایسے. قرآن میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پہ اکڑ کر مت چل. پتہ نہیں کیسے ہی لوگ ہیں, کیسے ہیں. تو اب تھوڑا سا سیدھا ہوا وہ ڈر کے مارے. ایک ہوتا ہے اس کے دل میں ابھی تک ایمان ہوتا نا, تو خط لکھتا آپ نے اصلاح فرمائی, آپ کی شکریہ. کوئی شکریہ وکریہ نہیں ہے. اس کو مفاد نظر آیا, کھانا مفت, رہنا مفت, جیب خرچی کبھی مل گئی. اس کو کیا چاہیے, مہنگائی تو ویسے ہی ہے. یہ بڑے 420 چکر باز ہیں. کس کے ساتھ خبیثوں کے رائے. پہلے خط لکھتا رہا, ہم نے تو اللہ کا ہو جا, ہر چیز تیرے تابع. جتنا خوف خدا کا ہوگا اتنی مخلوق تیرے سے ڈرے گی. یہ اصول ہے. جتنا تو خدا سے ڈرے گا اتنی مخلوق تیرے. جتنا تقویٰ ہوگا لویا تیرے ہاتھ میں موم ہو جائے گا. اس طرف نہیں مرا قرآن پڑھ کے. پتہ کیا لکھتا ہے, مجھے جن دو, ہر ایک موکل دے دو. بھئی ہم لوگوں کے پاس ہم جن بن والے نہیں ہیں. خدا کے لیے ایک جن دے دو. دیکھو شرک کرنے لگا خدا سے. لوگ جنات کے قائل سے مدد مانگتے ہیں, یہ مانگتے ہیں, یہ سب چیزیں شرک میں لے جاتی ہیں. خدا پر بھروسہ نہیں ہے تو خدا پر یہ حافظ قرآن. استاد ہی ایسے ملے ہوں گے نا, یہ تو تربیت والے پڑھے جیسے تربیت تم کو دے. نیم ملا ایمان نیم حکیم خطرہ جان, ایسے ملتے ہیں, ڈبوتے ہیں نا ان کو. منحوس نہ ہو کہیں کا. جنات ہیں, ہمارے پاس جنات ہیں. ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. انشاءاللہ دعویٰ نہیں کرتا جنات ہمارے پیروں کے نیچے ہیں. ہمیں کیا پڑھی ہے, ہمارے لیے آقا کو حضرت محمد ان کی غلامی ہے نہیں ہے اللہ جانے. امان ملی ہوئی. آپ غلام مصطفیٰ بن جائیں, آپ کو دونوں جہان میں امان. لیکن جب دل سے بنے نا, جب آدمی غلام بنتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے. اس کی مرضی اپنی آقا کی ہوتی ہے. اب کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی جان بوجھ کے, یہ غلام مصطفیٰ ہے. آقا کی سنتوں سے بھاگا غلام مصطفیٰ ہے. ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا جو خدا رسول سے محبت نہیں کرتے, یہ غلام مصطفیٰ ہے. جو غلام مصطفیٰ تھا انہی سے محبت کرتا ہے جو آقا سے محبت کرتے ہیں, جو آقا کی تعریفیں کرتے ہیں. اور سب سے رل مل کے رکھتا ہے. یہ تو منافق ہے, دوگلا ہے. ہندو سے بھی لڑ رہا ہو, مسلمان سے بھی لڑ رہا ہو, کافر سے بھی لڑ رہا ہو, گلوکار سے بھی لڑ رہا ہو, وہ سب کو راضی رکھتے ہیں. ہاں سب کے ساتھ چلتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ خدا رسول کے ساتھ چلتا ہے, باقی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ منافقت نہیں کرتا ہے, دو رنگی نہیں ہوتا وہ ایک رنگی ہوتا ہے. اس کے ہاتھی کے کام دکھانے کے نہیں ہوتے ہیں, وہ صاف ہوتا ہے. آقا جی کہتے ہیں جس کے 2 منہ ہوں گے نا اس کی 2 زبانیں آگ کی ہوں گی. جس کو جیسے دیکھا ویسا اس کی روپ کا بن گیا. اس کی آگ کی زبانیں ہوں گی. خدا ایسی مصیبتوں سے ہم کو بچائے. چلیں جی چلیں. قرآن شریف پڑھ کے سارا ضائع کیا بدماش نے, اور رعایت دی کہ حافظ قرآن اچھا ہو جائے گا. وہ سمجھا کہ بڑا پھوتی خان ہوں. اتنے لوگ بیٹھتے جب سے وہ اکڑ کے چلے, ایک طرف ہو کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. حضرت جی چل